اور مجھے تو بہت تکلیف ہے، میں آپ کو بھی جاننا چاہوں گا، آپ کے بچار بھی، کہ پیپلز پارٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے، مبارکباد دے رہے ہیں اور داد بھی مانگ رہے ہیں، جمہوریت کی فتح. تو جو وکیلوں کا موڈ ہے یا میرا خیال ہے جو ججز کا بھی موڈ ہوگا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں کہ وہاں جب ہم دیکھ رہے تھے تو اتنا تحسین کا یہ موسم تھا کہ میں خود ابھی بھی ہے ویسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ رول جو مولانا فضل الرحمان نے ادا کیا، کہ انہوں نے ایک چیز، ایک بیچ میں ایک بندہ کھڑا ہے، ہر طرف ایک پورا خمار اور غرور سا ٹھہرا ہوا ہے، ہر کوئی غصے میں ہے، اور وہ سیٹی بجا کے یہ کہتا ہے کہ یہ تو کالا سانپ ہے، یہ جو کہ آپ ہیومن رائٹس ہر اس شخص کو ڈینائی کر رہے ہو جس کو بس یہ الزام لگایا کہ یہ ریاست کی حفاظتی قوانین اور کے خلاف ہے، سیکیورٹی لاز کے خلاف، اس کو اٹھا لیا، اس پہ یہ الزام لگایا، اور وہ عدالت بھی نہیں جا سکتا، جا ہی نہیں سکتا، عدالت اس کو سن ہی نہیں سکتی. تو اس قسم کے یہ ملٹری لاز کو جو ایکسیپشن دی جا رہی تھی وہ تو بڑی خوفناک تھی. پھر ججز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں ادھر ادھر فٹ بال کی طرح، یہ بھی بڑی خوفناک تھی. ایسے معاملات میں صاحب ویسے معاف کیجیے گا کہ بہت بڑا بعود کھا کے ہمیں جو چھوٹا بہو پیش کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے وہ چاہتے ہیں ہم شکر گزار بھی ہوں. اینڈ رزلٹ کیا رہا؟ تابع ہو گیا پورا عدالتی نظام ایگزیکٹو کے. اور چلیں ٹھیک ہے ان کی ٹرانسفر نہیں کر رہے، مگر یہ جو ان کی اے سی آر ایگزیکٹو لکھے گی ججز کی، اور فرق ہی نہیں پڑتا چیف جسٹس چاہے یا آفریدی ہوں یا منصور علی شاہ ہوں، وہ ایک بالکل بے اختیار قسم کے چیف جسٹس ہوں گے آئینی بینچ کے ہوتے ہوئے. جی بے شک یہ تو ہوگا، اور اس میں کچھ ہماری ڈیمانڈ وکلا کی تھیں وہ خیر پوری کی ہیں انہوں نے. 184(3) کے بارے میں جو کہ کولیجیم فیصلہ کرے گا، ہم خلاف تھے کہ ایک چیف جسٹس اکیلا ہی فیصلہ کرے کہ کون سا میٹر لینا ہے، 2 بوتلوں کا میٹر بھی لے لینا ہے، اور کروڑ ارب روپے کا میٹر بھی لے لینا ہے، سارے کو اپنی ونگز میں کے تحت. جو افتخار محمد چودھری صاحب نے جس کا آغاز کیا تھا، جس کہ سو موٹو، اور پھر ثاقب صاحب تو لاٹھی پکڑ گئے اور نکل پڑتے تھے اسپتالوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، اور چیف جسٹس شپ کا اس کو پکڑ لو، اس کو لے جاؤ، اور بغیر کوئی اتھارٹی کے کر دیتے تھے. میں ویسے یہ کہوں کہ یہ جو تمام شکیں ہیں ان کا تناظر بدلتا رہتا ہے، اور یہ ایک ایوالو کرتی ہے جو نیریٹو ہوتا ہے. فار ایگزامپل 184(3) کے آپ اور ہم یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں افتخار چودھری بے جائے استعمال، مگر اس وقت جس طریقے سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اس میں تو پھر دل کرتا ہے کہ عدالتوں کے پاس 184(3) وہ ہونا چاہیے. اور باقی کئی چیزوں کے حوالے سے سپریمیسی اور پارلیمنٹ کے ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ سپرویژن ہونی چاہیے تھی، مگر اس تناظر میں جہاں ایک متنازع پارلیمنٹ لوٹوں کے ذریعے اتنی بڑی ترمیم کرتی ہے تو وہ بھی آرگومنٹ پھر بیٹھ جاتا ہے. ہاں نہیں، یہ آپ کی ٹھیک بات ہے، میں اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، آپ نے زیادہ عمیق طریقے سے دیکھا. میں تو وہ ہمارے پاس وہ جو پہلا تھا ڈرافٹ وہ آیا نہیں تھا، اور دوسرا ڈرافٹ یہ جو پہلا جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں آرٹیکل 8 میں کالا ناگ وغیرہ، وہ اور دوسرا جب دوسرے دن ہوا، آج صبح ہوئی، تو وہ نئی اخبار آ گئی اور اس میں نیا بل آ گیا. تو بہت سارا وہ میں نے پہلا جو تھا وہ نہیں پڑھا ہوا تھا، تو سرسری طور پہ دیکھا تھا. آج آپ جو بتا رہے ہیں باتیں، اور دوسرے دن میں دیکھتا رہا ہوں، صرف فرینکلی میں ایڈمٹ کرتا ہوں اس کو، وہ جو فائنلی ایکٹ بن کے آ گیا ہے اور جو چھپا ہے یا زمینوں میں آ رہا ہے اب، اور اس پہ فائز عیسیٰ صاحب کی میراث کیا ہے؟ فائز عیسیٰ کی میراث کیا ہے؟
معراج فیض آباد دھرنا کا کیس اور تلور کا کیس، جو تلور بسٹرڈ، سائبیرین بسٹرڈ، اس میں انہوں نے پر فارن آفس نے وہاں آ کے بڑا منت سماجت کی کہ یہ ہمارے ریلیشنز ٹوٹ جائیں گے عربوں سے، وہی آ کے یہاں شکار کرتے ہیں، ان کی شکار گاہیں رکھی ہوئی ہیں ہم نے پریزرو کر کے. تو آپ جسٹس منیر کے حوالے سے جسٹس بندیال کو بھی یاد کرواتے رہتے تھے، یہ جس طرح کا پچھلے سال ڈیڑھ میں فیصلے ہوئے اور جس طرح کا سارا ہمارا نظام میں بگاڑ آیا، عدالتی، آئینی، پارلیمانی جو ہے، تو اس میں اس لیگ میں یہ چلے جاتے ہیں. اور سکندر سلطان صاحب جو الیکشن کمشنر کا بھی اس میں ڈال دیا ہے کہ جب تک اگلا نہیں آئے گا وہی الحمدللہ رہیں گے. جی ہاں، پر جو تاریخ سبق دیتی ہے عامر اور ثروت، وہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ کہ جو کھودتے ہیں ہم گڑھا کسی کے لیے، اس میں آپ ہی جاتے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے ہو بہو اور زیادہ شدت سے آتا ہے. جو قوانین ہم بناتے ہیں اپنے مخالف کے لیے، وہ انہی کے تحت ہم جاتے ہیں، انہی کے تحت ہم جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں تو یہی پریکٹس ہوتا رہا ہے کہ زہر گھولا تھا جو کسی کے لیے، زہر گھولا تھا جو کسی کے لیے، اعتزاز آپ ہی کو پینا ہے. ماشاءاللہ آپ کے شعر میں وزن ہے، آپ کے شعر میں وزن ہے. آج نواز شریف صاحب کا جو شعر تھا آج بڑا مختصر بولے. میں آگے تھوڑا سا تاریخی حوالہ دے رہا تھا کہ 8ویں ترمیم، 14ویں ترمیم، 15ویں ترمیم جو ہے یہ ساری نون لیگ کے اس میں جاتی ہے. آج بھی سارے اس کے اندر وہ بھی اتنے ہی خوش تھے باقی جتنے ہیں. مگر میں سوچتا ہوں جج صاحب جو جج حضرات ہیں، اب ان کو جب یہ ان کے اوپر اے سی آر ان کی ایگزیکٹو نے ورچولی لکھنی ہے، چاہے ہائی کورٹ کے ہوں، چاہے وہ کر کے سال کے بعد پرفارمنس چیک کریں گی، یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا پیمانہ کیا ہوگا پرفارمنس چیک کرنے کا. اور شرپسند ناصر کو فارغ کرنے کا طریقہ کار نکال لیا گیا. تو وہ جج کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ہر کوئی گورنمنٹ کو خوش کرنا چاہے گا فیصلوں سے کہ انصاف کرے گا؟ میں تو خود یہ سوچتا ہوں کہ وہ 6 ججز، دلیر بہادر ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو کیا سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کیا ریاست کس طرح دا ڈیپ سٹیٹ کتنی جا سکتی ہے آگے. پر 2 چیزیں جو مجھے اس میں خاص عجب لگتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا، اگر آپ خواجہ آصف کو سمجھیں کہ ہی اسپیکس دی ہارٹ آف پارلیمنٹ ان دیٹ موڈ، کہ ہم ہیں، ہماری آپ 18 لوگ کون ہیں اور آپ کیوں، کس طرح ہمارا احتساب کر سکتے ہیں، ہم آپ کا کیوں نہیں کر سکتے. اور وہ ایک تھا اف ہی اسپیکس دی لینگویج آف دی پارلیمنٹ، دین مجھے تو اب ترس آنے کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. غصہ بھی اور ترس بھی آتا ہے اس پارلیمنٹ اور اس کے اسپیکر پہ کہ اسپیکر صاحب ان سے تو اپنے جو بلڈنگ ہے دائیں ہاتھ، ان سے تو بلڈنگ دائیں ہاتھ پرائم منسٹر ہاؤس اینڈ پریزیڈنسی اینڈ دا جوڈیشری، ادھر اسپیکر صاحب ان سے تو لے کے یہ چھین کے جوڈیشری سے اپنی سپریمیسی بہت راضی ہیں.